الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم نے 55 آیت سٹارٹ کرنی ہے سورہ آل عمران کی، اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایسی آیت ہے جس کو جو ہے وہ ذریعہ بنا کر جو عیسائی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، اور ان کا جو ہے قبر مبارک بھی وہ دنیا میں ہی ہے اور جو ہے وہ اٹھائے نہیں گئے، وہ اسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ اور ہم مسلمان جو ہیں وہ اس چیز کا کیسے حوالہ دیتے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آج آپ کو کلیئر کروں گی۔ تو آپ نے جو ہے نا وہ لیکچر دھیان سے سننا ہے اور کوشش کریں کہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیں۔ جیسے کہ لاسٹ لیکچر 2 لیکچر سے ہم جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، ان کا قصہ پڑھ رہے ہیں، پہلے ان کے والد کا اور پھر جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کا۔ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ کیسے جو یہودی ہیں وہ یہ چال چلتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ صلیب پہ چڑھانے کی۔ ہوتا کیا ہے ایکچولی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے معجزات کی وجہ سے اتنا زیادہ جو ہے وہ لوگ جوک در جوک ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، تقریباً لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ ایک ایک دن میں آپ کے پاس آتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں وہ بھی، اور کچھ آپ کے معجزات کو دیکھنے کے لیے بھی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہوتے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھ کر جو اس ٹائم کے یہودی ہوتے ہیں نا ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ جب سارے لوگ ان کی طرف چلے جائیں گے تو ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا، ہماری عزت کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو وہ جو ہے اپنے بڑے بڑے علماء کو بلاتے ہیں اور فتویٰ لیتے ہیں ان سے کہ جو ہے نا کسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ ان کو وہ فوت کر دیا جائے۔ اب وہ ایسے تو کر نہیں سکتے تھے، اب اس ٹائم پہ یہ رواج تھا کہ جو بھی کوئی جادوگر ہوتا تھا نا اس کو پھانسی کی سزا دی جاتی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ کسی طریقے سے ان سے یہ فتویٰ لے لیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے زیادہ معجزے دکھا رہے تھے کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ جو ہے جادوگر ہیں، وہ سب کچھ جادو سے کر رہے ہیں۔ تو فتویٰ لے لیا کہ یہ جادو ہے، ہم ان کو جو ہے نا وہ سولی پر چڑھا دیں گے۔ اب فتویٰ تو انہوں نے لے لیا لیکن یہ عمل جو ہے نا وہ خود نہیں کر سکتے تھے۔ اس ٹائم کی جو گورنمنٹ تھی، اس ٹائم کا جو بادشاہ تھا، جو وہاں اس ٹائم پہ نا رومیوں کی جو ہے نا وہ بادشاہت تھی، جب تک وہ جو ہے یہ لا پاس نہیں کر سکتے تھے، جب وہ یہ حکم نہیں کرتے تب تک جو ہے نا یہ اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ اب ان کی جو ہے وہ یہودیوں کی ایک جماعت جو ہے وہ بڑے بڑے علماء جو ہے وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک آدمی ہے، علاقے میں ایک آدمی ہے جو کہ جادوگر ہے، جو جادو کر کے لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، اور ان قریب ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری جو ہے وہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ تمہاری سلطنت کو بھی ختم کر دے۔ تو وہ ایسے نا اس کو ورگلا لیتے ہیں، اور وہ ایٹ دی اینڈ وہ حکم دے دیتا ہے کہ جو ہے نا ان کو جو ہے جہاں بھی مطلب ان کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھانے کا حکم دے دیتا ہے۔ اب ان میں جو ہے نا ایک انسان، ایک جو ہے نا وہ ان کا دوست ہوتا ہے، وہ ظاہراً تو یہ شو کرتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اصل میں وہ منافق ہوتا ہے۔ وہ ان جو ہے نا دشمنوں کے ساتھ مل جاتا ہے، اور جو ہے ان کو رات کے وقت جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ گھر ارد گرد جو ہے نا وہ سارے سپاہی بھی اور وہ بھی آ جاتے ہیں، گھیرا کر لیتے ہیں تاکہ ان کو ہم گرفتار کر کے لے جائیں اور پھر سولی پر چڑھا دیں۔ اب یہ اندر جاتا ہے، اس ٹائم پہ ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ معجزہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھا لیتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ جو بندہ اندر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی شکل عطا کرتے ہیں کہ جو جب یہ باہر جاتا ہے تو جو لوگ اس کے ساتھ سپاہی آئے ہوتے ہیں وہ اس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کے لے جاتے ہیں اور سولی پہ چڑھا دیتے ہیں، جس کا لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا نا، جو مکر و مکر اللہ، کہ انہوں نے مکر کیا پھر اللہ نے تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ یہی سارا جو ہے نا وہ واقعہ تھا۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس جب اولا کہا اللہ نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، انی میں متوفی کا قبض کر لوں گا تجھے، یا اس کا یہ آپ پڑھیں کہ میں پورے کا پورا تجھے اٹھا لوں گا، ورافیو کا، اور
اٹھا لوں گا تجھے الیہ اپنی طرف۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو عیسائی ہیں، متوفی کا جو لفظ ہے نا، اس کو نیچے آپ انڈر لائن کریں، وہ اسی کو ہی پکڑتے ہیں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو متوفی کا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے جو ہے نا وہ موت دے دوں گا، ورافیو کا، اور اپنی طرف اپنی طرف بلاؤں گا، الیہ اپنی درجات بلند کروں گا، ورافیو کا تمہارے درجات بلند کروں گا، الیہ جب اپنی طرف بلاؤں گا، مینس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں موت دے دوں گا، اور جب اپنے پاس بلاؤں گا تو تمہارے درجات بلند کر دوں گا۔ وہ لوگ جو ہے یہ چیز کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے جو مسلمس ہیں وہ ان کی بات کو کیسے رد کرتے ہیں کہ دیکھیں، متوفی کا کہ اس کا ہم لیتے ہیں کہ پورے کا پورا اٹھا لوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پورے جسم کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ واقعی ہی یہ کہہ رہے ہوتے کہ میں تمہیں موت دے دوں گا، تو اس سے جو پچھلی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے مکر کیا اور خفیہ تدبیر کی اللہ نے، ان کا تو یہی چال تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی طریقے سے سولی چڑھا دیا جائے، موت دے دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہ دی جائے، سولی پر نہ چڑھایا جائے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ خود یہاں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ متوفی کا کہ تمہیں موت دے دوں گا، تو پچھلی آیت کا پھر سینس نہیں بنتا، پچھلی آیت کا جو ہے وہ ترجمہ ہی نہیں بنتا کہ انہوں نے مکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بہترین تدبیر کی، اللہ بہترین جو ہے وہ تدبیر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی احادیث ہیں اور صحیح احادیث ہیں کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایوری تھنگ جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا دی ہوئی ہے کہ ایون وہ کون سے کپڑے پہن کے ہوں گے، ان کے بال کیسے گیلے ہوں گے، کیسے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، کہاں اتریں گے، ہر چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہوئی ہے، جو کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ کبھی ہماری زندگی میں یا پھر نیکسٹ جب ہمارے بچے ہوں، نیکسٹ ان کی جنریشن ہو، کبھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے زمانے میں پائیں تو وہ ان کو پہچان سکے، کیونکہ اگر آپ کو نشانیاں پتہ ہوں گی تو آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گی، دین ان کو پتہ ہوں گی تو وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گی، ڈیفینیٹلی جب ان کو نشانیاں پتہ ہوں گی تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان سکیں گے نا۔ اور اس کے علاوہ بھی کہ جو گرامر جانتے ہیں ان کے لیے بات کر رہی ہوں میں، جو گرامر نہیں جانتے وہ تو ایزیلی کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ متوفی کا مطلب یہی ہو کہ میں تمہیں موت دیتا ہوں، لیکن جو گرامر والے ہیں، جو گرامر جانتے ہیں، وہ ایسے نہیں چھوڑتے، وہ پوری ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ آخر کیا بنتا ہے۔ میں ان کے لیے بتا رہی ہوں کہ اگر ہم باب تفعیل کی بات کریں، ٹھیک ہے، باب تفعیل میں لیتے ہیں تو اس میں ایسے ہوتا ہے کہ وفا یوفا، اور اگر ہم باب تفاعل کی بات کریں، تفاعل میں لیتے ہیں اس ورڈ کو، تو اس میں پڑھا جاتا ہے توفا یا توفا۔ تو اس میں کے میننگس آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر تفاعل میں لیں تو اس کا مطلب بنتا ہے کسی کو پورے کا پورا دینا، ٹھیک ہے، اور اگر باب تفعیل میں ہم لیتے ہیں جو وفا یوفا تھا تو اس کا مطلب بنتا ہے کسی سے پورے کا پورا لینا، اور یہ جو ورڈ ہے نا یہ باب تفعیل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پورے کا پورا تمہیں جو ہے نا وہ اٹھا لوں گا۔ تو یہ بھی جو ہے جو گرامر جانتے ہیں ان کو بھی جو ہے یہ اس چیز سے اندازہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی جو چھٹا پارہ ہے، آپ خود دیکھیے گا کہ چھٹے پارے میں بالکل آئی تھنک فرسٹ 2 پیجز میں ہی ہوگی یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا۔ یہ آپ خود جو ہے یہ آیت پڑھ سکتے ہیں، چھٹے پارے میں آپ دیکھ لیجئے گا، جب بھی کبھی جو ہے نا وہ کوئی بھی آپ سے اس بارے میں پوچھے، یا کوئی آپ دوست اگر کوئی ایسا ہے جو عیسائی ہے تو آپ صحیح طریقے سے اسے بات کر سکتے ہیں، یہ آیت کا حوالہ دے سکتے ہیں، جو چھٹے پارے میں آیت ہے اس چیز کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَافِعُکَ، اور اٹھا لوں گا، الیہ اپنی طرف، وَمُطَہِّرُکَ، اور پاک کر دوں گا تجھے، مِنَ الَّذِینَ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کو مارنے کے منصوبے بنا رہے تھے ان لوگوں سے آپ کو اٹھا لے گا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے آپ کو پاک کر دے گا۔ وَجَاعِلُ، اور رکھوں گا، الَّذِینَ وہ جنہوں نے اتبعوک تیری پیروی کی، فوق اوپر، الذین جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک۔ اچھا، ابھی یہ والا جو پارٹ ہے نا اس آیت کا، اس کے 2 معنی بنتے ہیں، ٹھیک ہے، روایات میں 2 آتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو ہے وہ آپ کو جو ماننے والے تھے وہ عیسائی تھے، آپ پر جو ایمان رکھتے تھے وہ عیسائی تھے، اور جو آپ
جنہوں نے آپ کا کفر کیا وہ یہود تھے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو عیسائی ہیں ان کو جو ہے وہ فوقیت عطا کرے گا کن پر؟ یہودیوں پر، جنہوں نے آپ کا کفر کیا۔ اور دوسری یہ بنتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر اس دنیا میں آئیں گے، جب آخری وقت ہوگا، جب قیامت قریب ہوگی، تو تب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں کو جو ہے وہ کافروں پر برتری حاصل کروائیں گے۔ جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ سب مسلمان ہو جائیں گے، کتنا وہ اچھا زمانہ ہوگا، کتنی احادیث سے ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں کو کافروں پر برتری حاصل کریں گے۔ ثم پھر الیہ میری طرف ہی مرجعوکم تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فاحکموا پھر فیصلہ کروں گا بینکم تمہارے درمیان، فیما جس میں تم تھے فیہ تختلفون اختلاف کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تم اتنا اختلاف کر رہے ہو، اتنے فرقات بن چکے ہیں اس معاملے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تم اختلاف کرتے ہو، جو تم لوگوں کے باتیں ذہن میں ڈگمگا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کا جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس جن لوگوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ سو انہیں عذاب دے گا، عذاب شدیداً سخت، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم اور نہیں ہوگا ان کا من ناصرین کوئی بھی مددگار۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے جنہوں نے کفر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، انکار کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ انہیں عذاب دے گا، سخت عذاب دے گا۔ اور کبھی آپ نے سوچے جب بھی ہم عذاب کے بارے میں آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ عذاب دے گا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے عذاب، کیونکہ ہم چیزوں کو اتنی بڑی نہیں دیکھتے۔ عذاب کے بارے میں بھی کوئی ہمیں اتنا بڑا آئیڈیا کوئی نہیں لگاتا، چلو ٹھیک ہے عذاب ہوگا، یہ ہوگا، تو ہم اس کی جو ہے وہ شکلیں نہیں دیکھ کہ کس قدر عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عذاب کتنا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے بہت زیادہ بیٹوں پر اور بہت زیادہ مال پر یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر رحم ہے، بلکہ اللہ انہی کے ذریعے ان کو آزمائے گا اور انہی کے ذریعے اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ اتنی یہ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خدا نہ کرے کسی کی اولاد نافرما بردار ہو، اس کا مال اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم کرے۔ سوچنے کی ضرورت ہے ان سب چیزوں پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں ان کو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور جو لوگ آمنو ایمان لائے۔ اب جہاں پہ بھی ایمان والا لفظ آئے نا، بہت ایک اپنا نام فوراً نیچے لکھا کریں کہ یہ کیونکہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے، ہماری ہی بات ہو رہی ہے، تو فوراً سے جو ہے انڈر لائن کیا کریں کہ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہے ہیں۔ وعاملوا الصالحات اور انہوں نے کام کیے نیک۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کوشش تو کرتے ہیں نیک اعمال کرنے کی، لیکن اس طرح نہیں کر پاتے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ویسے نہیں کر پاتے، تو یہاں تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں جو ہے وہ درگزر کیجیے گا۔ وَيُوَفِّيهِمْ تو پورا دیا جائے گا اجورہم ان کا اجر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ڈیفینیٹلی ان کا پورا اجر دیا جائے گا۔ میں جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں یا سنتی ہوں یہ آیت، تو یہ فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ڈیفینیٹلی جب نیکیوں کا پورا اجر دیں گے تو جو ہم نے گناہ کیے ہیں ان کا بھی تو ہمیں پورا بدلہ دیا جائے گا نا، جو ہم نے گستاخیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہی ہوں گے، نیکیاں تو اتنی نہیں ہوں گی۔ تو ہمیشہ میں پھر آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں پورا بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں بس آپ کی رحمت چاہیے، ہمیں آپ اپنی رحمت سے نوازیں، ہم پر اپنی رحمت کریں، ہمیں آپ سے کوئی پورا بدلہ نہیں چاہیے۔ واللہ اور اللہ لا يحب الظالمین دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ ذالک یہ نتلوہ ہم پڑھتے ہیں علیک آپ پر من الآیات آیتیں، والذکری اور نصیحت، الحکیم حکمت والی۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ ہم جو جتنی بھی خبریں ہیں پہلے انبیاء کرام کی، جو پہلے قصے ہیں، جیسے حضرت آدم کا ابھی تک ہم نے پڑھ لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے پڑھ لیا، ابھی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ قصے ہیں ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں آیتوں کے ذریعے جو ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا، اور نصیحت اور حکمت والی۔ یہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان بے شک مسئلہ مثال عیسیٰ کی عند اللہ اللہ کے نزدیک کا مسئلہ مثال جیسی ہے آدم کی، کیونکہ یہ لوگ اتنا زیادہ جو ہے وہ شرک میں پڑ گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے والد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوں گے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، تم لوگ عیسیٰ کے بارے میں تو کہتے، تو آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جن کی نہ ہی والدہ ہیں اور نہ ہی والد، اللہ نے ان کو بھی تو پیدا کیا ہے نا، اللہ نے سب سے پہلے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ بغیر باپ کے پیدا کریں۔ خلقہ، اس کو پیدا کیا من تراب، مٹی سے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ ثم پھر قولا کہا، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون سو وہ ہو گیا۔ اتنی خوبصورت یہ دونوں ورڈ ہے نا، کن فیکون، اتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بس کہتا ہوں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ ان 2 ورڈز کو اپنی دعاؤں میں لازمی شامل کیا کریں کہ اللہ میری ان دعاؤں پہ کن فرما دیں۔ آپ کا کن فرما دیں گے تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لازمی ان کو جو ہے اپنی دعاؤں میں ایڈ کریں۔ الحق، حق من ربک، آپ کے رب سے، فلا پس نہ تکن ہو من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، مینس کہ جتنا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا سب کچھ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور بس کبھی بھی جو ہے نا وہ شک میں نہ پڑے گا، کیونکہ ایک شک ایک ایسی بیماری ہے جو ایک اچھی والی چیز کو بھی جو ہے نا وہ خراب کر دیتی ہے۔ اگزامپل کے طور پہ اگر آپ کے پاس آب زمزم کا پانی لے لیں، کہ اگر آپ کے پاس آب زمزم کا پانی بھی اور کسی نے آگے بول دیا کہ اس میں ایک قطرہ نجس گر گیا ہے، تو وہ کیا آپ پانی پئیں گے؟ آپ ہرگز وہ آب زمزم کا پانی بھی آپ چھوڑ دیں گے۔ تو یہی ہے کہ جو شک میں پڑ جاتے ہیں ان کی زندگیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں، ان کے کانسیپٹ بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کے اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شک میں پڑنے سے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی جو ہے نا وہ شک میں نہ پڑنا۔ فمن، سو جو، اچھا یہ جو آیت ہے نا اگلی، یہ اس کو کہتے ہیں آیت مباہلہ، بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس میں آیت مباہلہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں 2 فریق، 2 جماعتیں ہوں، اور ایک حق پہ اور ایک باطل پہ ہو، اور دونوں جماعتیں کہہ رہی ہوں کہ میں حق پہ ہی ہوں، ٹھیک ہے، باطل والی بھی کہہ رہی ہو کہ میں حق پہ ہوں، اور حق والی بھی کہہ رہی ہو کہ میں حق پہ ہوں۔ ان میں جو ہے نا وہ فیصلہ نہ کیا جا رہا ہو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو پھر جو ہے نا وہ یہ لوگ مباہلہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے دعا کریں گے کھلے میدان میں کہ اللہ تعالیٰ جو سچا جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت کر، اس پر اپنا عذاب نازل کر۔ تو یہ لوگ جو تھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جیسے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ماننے کا مان ہی نہیں رہے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر وہ دوبارہ آپ سے بحث کرتے ہیں، دوبارہ وہ اس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں، تو آپ ان کو بولیں کہ تم اپنے بچے لے آؤ، اپنے گھر والے لے آؤ، ہم اپنے بچے اور اپنے گھر والے لے آتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت بھیج، تو پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ اپنی لعنت بھیج دیں گے۔ تو اسی کے بارے میں ہے کہ فمن، سو جو حاجک کا آپ سے جھگڑے، فی اس میں، من بعد اس کے کہ ما جاءک آ گیا اس کے پاس، من العلم علم، فقل تو کہہ دیں، تعالو تم آؤ، ندعو ہم بلائیں، ابناءنا اپنے بیٹے، و ابناءکم اور تمہارے بیٹے، ونساءنا اور اپنی عورتیں، ونساءکم اور تمہاری عورتیں۔ اتنی خوبصورت یہ آیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کو لے کر گئے تھے، میں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی۔ وانفسنا اور ہم خود، وانفسکم اور تم خود، ثم پھر نبتخل ہم التجا کریں، فنجعل پھر ڈالیں، لعنت اللہ لعنت اللہ کی، علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ اب جب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ دعوت دی نجرانیوں کو کہ ہم مباخلہ کر لیتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہم جو ہے کل مشورہ کر کے آپ کو بتائیں گے۔ اب وہ جو ہے اپنے سب سے بڑے جو عالم تھے جس کو عبد المسیح کہتے تھے وہ لوگ، تو ان کے پاس گئے اور ان سے رائے مانگنے لگے۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ بہت بڑا عالم تھا، تورات انجیل سب کچھ جانتا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ جو بھی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو سچے ہیں، اگر تم مباہلہ کرو گے تو تم لوگ ہلاک کر دیے جاؤ گے، اور کوئی بھی جو ہے وہ نصرانی نہیں بچے گا۔ وہ یہ لوگ آپس میں جو ہے نا وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس
بات کو چھوڑو اور اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین ہیں اور ان کے دست اقدس میں حسن کا ہاتھ ہے، مینس کہ ان کے ہاتھ میں حضرت حسن کا ہاتھ ہے، اور جو ہے حضرت سیدہ فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ 5 لوگ گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان سے فرماتے ہیں کہ جب ہم دعا کریں گے نا تو تم لوگوں نے بس آمین کہنا ہے۔ تو جب جو نجرانی تھے وہ یہ دیکھتے ہیں سارا کچھ، تو نجران کا جو سب سے بڑا پادری ہوتا ہے وہ جب ان حضرات کو دیکھتے ہیں، حضرت امام حسن کو، امام حسین کو، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، جب ان سب کو دیکھتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے یار اے لوگوں، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ ہٹانے کو بھی کہہ دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ پہاڑ بھی ہٹا دے گا، سبحان اللہ۔ اور ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ پوری زمین پر کوئی ایک عیسائی بھی نہ باقی رہے گا۔ اب یہ سن کر جو ہے نا وہ نصارہ جو تھے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم مباہلہ کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم جو ہے ہمیں جزیہ منظور ہے۔ سید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ید قدرت میں میری جان ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا۔ اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرند نیست و نابود ہو جاتے، یہ ان کی سزا ہوتی، لیکن چونکہ انہوں نے جو ہے وہ مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا بے شک ھذا یہ لہوا یہی القصص بیان حق سچا ہے، کہ جتنے بھی اللہ حق بیان کر رہے ہیں قصے، پہلے انبیاء کے بھی، اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، حضرت مریم علیہ السلام کا بھی، یہ سارے کے سارے قصے اللہ کہتے ہیں یہ بالکل سچے ہیں۔ وما اور نہیں من الہ کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ، وان اللہ اور بے شک اللہ لہو العزیز الحکیم اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے بالمفسدین فساد کرنے والے کو۔